السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے غزوہ بدر کی وجہ بننے والے الحضرمی کے قتل کے بارے میں۔ رجب 2 ہجری میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن حجش کو 12 آدمیوں کے ساتھ بطن نخلہ کی طرف بھیجا۔ یہ مقام مکہ اور طائف کے بیچ میں مکہ سے 1 شبانہ روز کی مسافت پر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ کو ایک خط دے کر فرمایا کہ 2 دن کے بعد اس کو کھولنا۔ حضرت عبداللہ نے خط کھولا تو لکھا تھا کہ مقام نخلہ میں قیام کرو اور قریش کے حالات کا پتہ لگاؤ اور اطلاع دو۔ اتفاق یہ کہ قریش کے چند آدمی جو شام سے تجارت کا مال لیے آتے تھے سامنے سے نکلے۔ حضرت عبداللہ نے ان پر حملہ کیا۔ ان میں سے ایک شخص عمر بن الحضرمی مارا گیا، 2 گرفتار ہوئے اور مال غنیمت ہاتھ آیا۔ حضرت عبداللہ نے مدینہ میں آ کر یہ واقعہ بیان کیا اور غنیمت کی چیزیں پیش کیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تم کو یہ اجازت نہیں دی تھی۔ غنیمت کے قبول کرنے سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انکار فرمایا۔ صحابہ نے حضرت عبداللہ سے نہایت برہم ہو کر کہا، تم نے وہ کام کیا، قافلہ لوٹا جس کا تم کو حکم نہیں دیا گیا تھا، اور ماہ حرام میں لڑے حالانکہ اس مہینہ میں تم کو لڑنے کا حکم نہ تھا۔ جو لوگ گرفتار اور قتل ہوئے وہ بڑے معزز خاندان کے لوگ تھے۔ عمر بن الحضرمی جو مقتول ہوا عبداللہ حضرمی کا بیٹا تھا۔ جو لوگ گرفتار ہوئے یعنی عثمان و نوفل دونوں مغیرہ کے پوتے تھے۔ مغیرہ ولید کا باپ حضرت خالد کا دادا عرب کے بعد دوسرے درجے کا رئیس تھا۔ اس بنا پر اس واقعہ نے تمام قریش کو مشتعل کر دیا اور انتقام خون کی بنیاد قائم ہو گئی۔ معرکہ بدر کا سلسلہ اسی واقعہ سے وابستہ ہے۔ حضرت عروہ بن زبیر حضرت عائشہ کے بھانجے تھے۔ انہوں نے وضاحت کی ہے کہ غزوہ بدر اور تمام لڑائیاں جو قریش سے پیش آئیں سب کا سبب ہی حضرمی کا قتل ہے۔ علامہ طبری لکھتے ہیں کہ اور جس چیز نے بدر کے واقعہ کو ابھارا اور وہ تمام لڑائیاں چھیڑ دیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مشرکین قریش میں پیش آئیں، سب کا سبب یہی تھا کہ واقد سہمی نے حضرمی کو قتل کر دیا تھا۔